أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ اور تم اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اس دن نہ کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کسی کی شفاعت فائدہ دے گی اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 123 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے بندوں سے خطاب کیا کہ بندو تم اس بڑے دن کی، آخرت کے دن کی فکر کرو، اس سے ڈرو۔ وہ ہے دن قیامت کا دن۔ اس دن کا کیا معاملہ ہوگا؟ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، یہاں تک کہ باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا، بیٹا ماں کے کام نہیں آئے گا، جیسا کہ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا تجزی یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا۔ اے لوگو تم اپنے رب سے ڈرو۔ پہلا کام رب کا دل میں خوف رکھو، اور اس دن سے ڈرو جس دن بیٹا باپ کے یا باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا۔ دوسری جگہ فرمایا کہ یوم یفر المرء من اخیہ، وہ دن جس سے ڈرایا جا رہا ہے، آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، ماں سے دور بھاگے گا، باپ سے دور بھاگے گا، دوست اور ساتھی سے اور اولاد سے دور بھاگے گا۔ ہر آدمی نفسی نفسی میں ہوگا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، سب کو اپنی پڑی ہوگی۔ تو اس آیت میں کہا گیا کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، سب اپنے اپنے میں پڑے ہوں گے۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، دوسری چیز کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی فدیہ نہیں قبول کیا جائے گا۔ دنیا میں جہاں آدمی کی گاڑی پھنستی ہے، کچھ لے دے کر معاملہ طے کر لیتا ہے، اور کچھ فدیے ایسے ہیں جو قانونی ہوتے ہیں، جسے عدالتیں سزا دیں گی تو اتنے کا جرمانہ اس پر لاگو ہو گیا، کورٹ سزا دے گا تو بھائی اتنے ہزار بھر دو اور یہ سزا بھی لے لو ہلکی سی۔ کچھ فدیے غیر قانونی ہوتے ہیں ہندوستان میں اور پوری دنیا میں، جہاں جہاں اللہ کا خوف نہیں، یہ چیزیں ہیں۔ لیکن اس دن نہ کوئی قانونی فدیہ چلے گا نہ غیر قانونی۔ تیسری چیز وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اچھا جہاں فدیہ نہیں چلتا ہے، رشوت نہیں چلتی، وہاں واسطہ اور سورس شفاعت چلتی ہے، تعلقات کام آتے ہیں۔ تو اس دن کوئی شفاعت بھی کام نہیں ہے، کوئی کتنا بھی بڑا ہوگا۔ شفاعت کا دو ہی کام ہوتا ہے، کسی کو فائدہ پہنچانا، یا کم از کم فائدہ نہیں پہنچایا تو نقصان سے روک لیا۔ تو قیامت کے دن ہر آدمی نفسی نفسی میں ہوگا، نمبر ایک۔ نمبر دو، کوئی فدیہ نہیں قبول کیا جائے گا، فدیہ چاہے لیگل ہو غیر لیگل جیسے دنیا میں چلتا ہے، وہاں کسی کی کوئی گنجائش نہیں۔ نمبر تین، شفاعت کام نہیں آئے گی۔ نمبر چار، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور اللہ کے عذاب سے انہیں کوئی روک نہیں سکے گا۔ چار چیزیں ایک آیت میں، چار مسائل بتائے گئے۔ ڈرو اس دن سے، خوف کھاؤ، زندگی صحیح سمت میں گزارو، کیونکہ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ایک چیز ہو گئی۔ نمبر دو، اس دن کوئی کسی طرح کا فدیہ لین دین کر کے چھوٹنے والی بات نہیں ہوگی۔ نمبر تین، شفاعت کام نہیں آئے گی، کوئی سورس، کوئی واسطہ، تعلقات کام نہیں آئیں گے۔
اور اس کے بعد آخری چیز کہ اللہ کے عذاب سے کوئی چیز روکنے والی نہیں ہوگی، کیونکہ عذاب اللہ کی طرف سے ہوگا، مالک اللہ تعالیٰ ہے، سب سے زیادہ قوت و طاقت اللہ کی ہے، تو اب اللہ اس دن کسی کی نہیں سنے گا، اس کا ہی فیصلہ نافذ ہوگا، وہ جسے چاہے عذاب دے، جسے چاہے روک دے۔ تو اس آیت سے جو چند مسائل ثابت ہوئے، پہلا مسئلہ، بندوں کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک اسلوب دیا، دیکھیے چند ہفتوں سے آیتیں الگ الگ انداز میں بیان کی گئی، اب یہاں ایک ذکر آ گیا قیامت کا، آدمی زندگی گزارے، اپنی روزی روٹی، کاروبار، تعلیم، دوستی، تعلقات، لیکن آخرت کی فکر کرتے ہوئے زندگی گزارے، آزاد نہ رہے، یہ جان لے کہ اسے مرنا ہے، مرنے کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور اپنے دنیا بھر کے عمل کا حساب کتاب دینا ہے، یہ سوچ کر کے زندگی گزارے۔ دوسرا مسئلہ، قیامت کے دن کسی کی سفارش یا کسی کے تعلقات کام نہیں آئیں گے، جیسا کہ دنیا میں سورس، تعلقات، سفارشیں کام آ جاتی ہیں، وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ تیسرا مسئلہ، اس دن سے ڈرایا گیا، ڈرایا جانے کا مطلب کہ آدمی کوئی قدم اٹھائے تو یہ سوچ لے کہ مجھے اس کا حساب دینا ہے، اور جب اتنا سوچ لے گا آدمی، جیسے مجلسوں میں بیٹھتے ہیں نا، التو پھلتو بکتے ہیں، کسی کے خلاف تبصرہ کریں گے، کسی کی غیبت کریں گے، چغلی کریں گے، کوئی خطرناک پلان بنائیں گے، کسی کو نفع پہنچانے کا، نقصان پہنچانے کا، تو نفع اگر جائز ہے تو جائز طریقے سے تو کوئی بات نہیں، لیکن نفع پہنچانے میں بھی کچھ ناجائز حرام راستے اپناتے ہیں، تو وہ نفع کے نام ہے لیکن اصل وہ نقصان ہے۔ لیکن جب ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ہوگا، اس دن کا خوف ہوگا کہ ہم اپنے عمل کے ساتھ پیش ہوں گے، تو ہماری زبانیں رک جائیں گی، ہمارا قدم رک جائے گا۔ آپ تجربہ کیجئے کسی بھی میٹر میں کہ اپنے آپ کو روکنے کے لیے بہترین علاج، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، یہ ایک علاج ہے، یہ ایک دوا ہے، یہ ایک تربیت ہے بہترین، کہ جس دن اولاد کام نہیں آئے گی، رشتہ داری کام نہیں آئے گی، فدیہ اور شفاعت بھی کام نہیں آئے گی۔ چوتھا مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ لا ولا تنفعها شفاعہ، کوئی شفاعت نہیں کر پائے گا، کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی۔ شفاعت یا سفارش ایک ہی معنی میں ہے، الفاظ الگ الگ ہیں، معنی ایک ہے۔ شفاعت کی دو قسمیں ہیں، ایک خاص اور خصوصی شفاعت، ایک عام اور عمومی شفاعت۔ خصوصی شفاعت جو ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرے گا، عطا کیے جانے سے پہلے بھی آپ شفاعت نہیں کریں گے، حکم ہوگا تبھی آپ شفاعت کریں گے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کی اجازت کے بغیر اس کے ہاں شفاعت کون کر سکے گا؟ اس کی تفصیل یہ ہے حدیثوں میں کہ قیامت کے دن لوگ میدان محشر میں پریشان ہوں گے، دائیں بائیں دیکھیں گے، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اب لوگ پریشانی کے عالم میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ ابو البشر ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، آپ ہماری شفاعت کیجیے۔ آدم علیہ السلام معذرت کر دیں گے کہ نہیں، میں اس کا اہل نہیں ہوں، اور اپنے گناہ کو یاد کریں گے کہ جنت میں جس درخت سے منع کیا گیا میں نے کھا لیا، میں نہیں شفاعت کر سکوں گا۔ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، نوح علیہ السلام سے کہیں گے آپ پہلے رسول ہیں، آپ شفاعت کیجیے۔ نوح علیہ السلام کہیں گے ارے میں تو خود ہی گنہگار ہوں، میری قوم نہیں سدھری، میں نہیں جاؤں گا شفاعت کرنے، وہ بھی معذرت کر دیں گے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آپ شفاعت کیجیے۔ سوچیے کہ یہ انبیاء اولو العزم رسول ہے، نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام جہاں سے دنیا شروع ہوتی ہے، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل ہیں، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے جن سے اللہ نے کلام اور بات کیا دنیا میں، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔
اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے جن کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا پھر آسمان پر اٹھا لیا. یعنی مقام و مرتبے کے لحاظ سے یہ سب سے بلند رسول ہیں. یہ سب لوگ معذرت کر دیں گے. آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے کہ آپ ہماری شفاعت کیجیے. کہیں سے کچھ امید نہیں نظر آ رہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے اور دیر تک سجدے میں رہیں گے. اللہ کا حکم ہوگا یا محمد ارفع راسک سل تعطا واشفع تشفع. اے پیارے حبیب سجدے سے سر اٹھائیے, شفاعت کیجیے, شفاعت قبول کی جائے گی, مانگیے کیا چاہیے وہ دیا جائے گا. تو یہ خصوصی شفاعت قیامت کے دن اللہ اپنے رسول کو عطا کرے گا, اور جب عطا ہوگی حکم ہوگا پھر آپ شفاعت کریں گے, اس سے پہلے آپ نہیں کریں گے شفاعت. اور دوسری عمومی شفاعت ہوتی ہے. عمومی شفاعت اللہ نے سارے رسولوں کو, ایمان والوں کو اور فرشتوں کو عطا کی ہے, وہ سب کو ملی ہے. اب بھی کر سکتے ہیں وہ شفاعت. وہ کیسے؟ جیسے کسی آدمی کے جنازے میں بندہ شریک ہوتا ہے تو شفاعت کرتا ہے نا اللہ سے, اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا, کہ اللہ ہمارے زندے کو, مردے کو, حاضر کو, غائب کو, چھوٹے کو, بڑے کو, مرد کو, عورت کو بخش دے. تو ایک طرح کی یہ شفاعت ہوتی ہے جو بندہ اپنے مردہ کے لیے کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کے جنازے میں 40 ایسے آدمی اگر شریک ہو جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں, ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله, کسی طرح کا شرک نہ پایا جاتا ان کے اندر, الا شفعهم اللہ فیہ, تو پھر اللہ اس مردے کے حق میں ان 40 لوگوں کی, 40 موحدین کی شفاعت قبول کر کے اس کی مغفرت فرماتا ہے. روایت صحیح مسلم کتاب الجنائز میں ہے. تو یہ عمومی شفاعت دنیا میں بھی ہے اور اللہ نے ایمان والوں کو دی ہے کہ آپ کرتے رہو, قیامت کے دن تک یہ شفاعت فائدہ پہنچائے گی. یہ عمومی ہے, لیکن خصوصی صرف اللہ نے اپنے نبی کو عطا کیا ہے. تو عمومی میں بھی آدمی چاہے تو اپنے بھائی کے لیے شفاعت کر سکتا ہے, خلوص دل سے جنازے کی دعائیں پڑھیے. لیکن مصیبت تو یہ ہے کہ جنازے کی دعائیں بہت سارے لوگوں کو نہیں یاد ہوتی ہیں, بس ایسے روٹین چہرہ دکھانے کے لیے جنازے میں شریک ہو گئے کہ ہاں اتنی بھیڑ تھی, یا میں آیا تھا بھائی آپ کے جنازے میں, آپ کے فلاں کے. دعا بڑی پیاری ہے, اس کو یاد کرنا چاہیے. ایک صاحب بتائے کہ وہ 40 یا 42 بچوں کا, وہ ہوتا ہے نا ایم اے کا, پی ایچ ڈی کا جو چیک کرتے ہیں رسالہ, پھر ڈگری ملتی ہے, تو گئے تھے اسی میں. پروفیسر تھے, پڑھے لکھے تھے, دیندار تھے. کہہ رہے تھے کہ اس میں 32-35 بچے مسلم تھے. تو اب وہ جو ان کا تھیسس ہوتا ہے اس میں سوال کیا جاتا ہے. میں نے ایک سوال کیا کہ تم لوگ جنازے کی دعا بتا دو, مسلمان بچے ہو, جنازے کی دعا یاد ہے؟ کسی کو نہیں یاد تھی. کون لوگ تھے؟ پی ایچ ڈی کر کے پروفیسر بننے والے تھے, اعلیٰ ڈگری, اعلیٰ ٹیچر, سماج ہائی فائی شمار کرے گا. یہ انہوں نے خود واقعہ بتایا, وہ بھی خود یونیورسٹی پروفیسر بتایا کہ مولانا ایک بھی بچہ جنازے کی دعا نہیں سنا سکا. اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ دوسرے کی جنازہ بغیر دعا کے پڑھیں گے اور نسل وہی تیار ہوئی, تو آپ کی بھی جنازہ تو ویسے ہی پڑھی جائے گی بغیر دعا کے. چہرے اور منڈے کھڑے رہیں گے, لیکن کیا اس کا فائدہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دی, دعائیں سکھائیں, انہیں خود بھی یاد کرنا چاہیے, بچوں کو سکھانا چاہیے. تو یہ عمومی شفاعت اور خصوصی شفاعت ہوئی. پانچواں اور آخری جو مسئلہ ہے کہ ولا تنفعها شفاعہ, کہ اس دن کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی. کس کو شفاعت دی گئی اس کی وضاحت ہو گئی چوتھے مسئلے میں. اب اس کے بعد تیسرے مسئلے میں, اس کے بعد جیسے بتوں کی شفاعت کی لوگ امید رکھتے تھے, بت پوچھتے تھے, کہتے نہیں یہ تو پتھر ہے لیکن
یہ جن کے نام کے بت ہے نا وہ ہماری شفاعت کریں گے. جیسے قبروں پہ جاتے ہیں اولیاء بزرگوں کی درگاہوں پہ چڑھاوا چڑھائیں گے سجدہ کریں گے تو کہیں گے ہم ان کا سجدہ نہیں کرتے ان سے نہیں مانگتے یہ پہنچے ہوئے تھے اللہ والے تھے ولی تھے یہ ہمیں اللہ تک پہنچا دیں گے اور شفاعت کریں گے. تو اس آیت میں کہا وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ کسی کی کوئی شفاعت اس دن کام نہیں آئے گی چاہے بتوں کی شفاعت کی امید رکھے چاہے اولیاء کی چاہے بزرگوں کی جن کو اللہ شفاعت کا حق دے گا وہی شفاعت کر سکیں گے اور شفاعت کبریٰ شفاعت عظمیٰ اور خصوصی شفاعت وہ اللہ اپنے نبی کو عطا فرمائے گا. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ جو عقیدہ رکھتے تھے مشرکین مکہ کہ بت اللہ کے یہاں شفاعت کریں گے ان تمام عقیدوں کو اس آیت میں کاٹ دیا گیا ختم جڑیں ختم ہو گئی. تو اس ایک آیت میں مختلف مسائل بیان کر کے انسان کی فکر کو موڑ دیا گیا سوچ آدمی بدلے عقیدہ بدلے عمل کو بدلے سیرت اور سنت سے قربت اختیار کرے یہ اس کا کام ہونا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد.